السلام علیکم۔ کیا، کیوں اور کیسے کے جوابات کے ساتھ ہاشم گیلانی کا سلام قبول ہو۔ ٹاپک آج کا سب سے جو ٹرینڈی اور وائرل ہے، اسی وجہ سے بدقسمتی سے مجھے یہ ویڈیو کرنی پڑ رہی ہے، کیونکہ آشوب کے دو مطلب ہوتے ہیں۔ ایک تو جو آشوب چشم اس وقت چل رہا ہے، دوسرا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب پاکستان کی بدقسمتی سے کبھی کوئی برا دن آتا ہے، سیلاب آتے ہیں، تو لوگ گھروں کو لوٹتے ہیں، اور ٹرینڈی ٹاپک، ٹاپ ہاٹ یہ چیزیں جب ملتی ہیں تو سارے یوٹیوبر کود پڑتے ہیں، اور یہ نسخہ اور وہ نسخہ اور اس قسم کی ان چیزوں سے بچانے کے لیے میرا کام ہے آپ تک اپنا پیغام پہنچانا۔ تو چلتے ہیں جناب علی، اس کو تحقیق کرتے ہیں کہ یہ ہے کیا چیز، اس کا علاج کیسے کریں گے، یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے، اور علامات میں فرق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ وائرل ہے۔ وائرل سے مراد یہ ہے کہ نہ تو یہ بیکٹیریل ہے، نہ یہ فنگل ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لہٰذا مین سٹریم اینٹی بائیوٹکس وغیرہ اس پہ کام نہیں کریں گی۔ دوسرے، میں خود ایک مستند طبیب کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وائرس، بیکٹیریا، ان چیزوں کا ذکر تک ہماری کتب میں موجود نہیں تھا کبھی بھی۔ یہ نئی دریافتیں ہیں، اور ان کے لیے پھر نئی ایجادات کی گئی، نئی ادویات بنائی گئی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نسخوں اور ٹوٹکوں کو ہٹا دیں پلیز، یہ ایک مہربانی آپ پہلی اپنے اوپر یہ کریں۔ یوٹیوب، ہر شخص جو بھی ہاٹ ٹرینڈی ٹاپک دیکھے گا، اس کے اوپر جناب علی لگے گا جیسے یہی اس کا اسپیشلسٹ ہے۔ دوسری چیز کیا ہے جی، یہ وائرل ہوتا ہے تو اس کی دو اشکال ہوتی ہیں، 5 قسم کا ہوتا ہے کنجکٹیوائٹس۔ یہ کنجکٹیوائل جو ایریا ہوتا ہے، اس کے اندر جو بھی آئٹس ہو جائے، جو بھی انفلیمیشن ہو جائے، تو اس کو ہم کنجکٹیوائٹس کہتے ہیں۔ وائرل کیوں ہے؟ کہ وائرس کی وجہ سے ہے۔ اس کی دو بنیادی اشکال ہوتی ہیں، ٹائم آپ کا ضائع نہیں کروں گا۔ ایک بنیادی جو اس وقت ہوا ہے آپ کو، اور ایک ثانوی۔ بنیادی میں آپ کی علامات وہی ہیں جو کہ آتے ہیں اس پہ بھی، کیوں ہے میرا جواب تو سوالات ہوتے ہیں صرف کہ کیوں ہوتا ہے۔ تو اس میں بنیادی انفیکشن وہ ہوتی ہے جو کہ آپ کو ہو چکی ہے، لیکن اگر آپ نے آنکھیں ملیں، کچھ کیا، اس کے اندر باریک زخم پڑ گئے، تو پہلے ایک چھوٹی سی جگہ جو کہ انتہائی نازک حصہ ہے جسم کا، وہاں پہ ایک میدان جنگ گرم ہے، جہاں پہ دو لوگ تو آپس میں لڑ ہی رہے ہیں، تیسرے کو موقع مل جاتا ہے، فنگس کو یا بیکٹیریا کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں سیکنڈری انفیکشن۔ اب اگر بنیادی انفیکشن میں کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ جس کے لیے آپ یہ اینٹی بائیوٹک کھائیں یا یہ اینٹی بائیوٹکس آنکھوں میں ڈالیں، تو شاید وہ آپ کو اینٹی بائیوٹکس بیچ رہا ہے۔ یہ خیال رکھیے گا، بنیادی طور پر یہ وائرل ڈیزیز ہے، اس کے اوپر اینٹی بائیوٹکس کام نہیں کریں گی۔ ہاں، سیکنڈری اگر ہوتا ہے تو 30 لاکھ کے مجموع والے جو بڑے بڑے صلاح الدین یوٹیوبی ہیں، وہ بھی ابھی کودیں گے یا کود چکے ہوں گے، مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ لوگ سارے گمراہی پھیلا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ اس شکل میں کسی ہیپاٹالوجسٹ کا کام نہیں ہے، کسی گیسٹرنٹرولوجسٹ کا کام نہیں، صرف آپتھلمولوجسٹ کا، آنکھوں کے اسپیشلسٹ کا کام ہے۔ وہ یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ سیکنڈری انفیکشن ہے تو اس کو جینٹامائسن دینی چاہیے یا ٹوبرامائسن دینی چاہیے، یہ اس کا کام ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اس چیز کو بھی ذہن میں بٹھا لیجئے۔ علامات سب کو معلوم ہے، لیکن کیوں ہوتی ہیں اس کو دہرا لیتے ہیں۔ آنکھوں سے پانی آ رہا ہے اور خون، آنکھ سرخ ہو گئی ہے، گلابی ہو گئی ہے، تو کیوں ہوئی ہے؟ ہم نے اس کی وجوہات کو دیکھنا ہے۔ سوج گئی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ درد، خارش، جلن، یہ 3 چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو آنکھوں میں جو سرخی ہے، اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، وہاں پہ وائرس ہے۔ اب اس کو سولوشن ٹو پولوشن از ڈائلوشن، جو بھی آپ کا پولوشن ہے، ابھی آنکھوں کے اندر وائرس گھسا ہوا ہے، تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے، صدیوں سے جسم میرا کر رہا ہے، سب کے جسم کر رہے ہیں، کہ اس کا حل کیا ہے؟ اس کو ڈائلیوٹ کر دو۔ تو یہاں پہ خون آتا ہے تاکہ اس کو جسم میں باقی میں پھیلا دے، یہاں سے پیر کی طرف بھیج دو، آنکھ سے سیدھا اس کو کلکتہ ٹرانسفر کر دو تاکہ وہ ڈائلیوٹ ہو جائے۔ اس میں ہم نے اس کی مدد کرنی ہے۔ آنکھ سے پانی آ رہا ہے تاکہ اس کو نکال سکے، اس کو اس میں مدد دینی ہے، اور کچھ باقی دیگر بھی مدافعتی نظام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے تاکہ اس کو اریسٹ کر سکے وہیں پہ، اس کو آہستہ آہستہ پھیلے تاکہ مدافعتی نظام کو ہمارے موقع ملے۔ یہ جناب اس کی علامات ہوتی ہیں، اور اس کے پیچھے یہ وجوہات ہیں۔ ساتھ میں خارش ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، اور جلن ہوتی ہے۔ یہ سارے الارم ہیں، یہ تکلیف کی التجائیں ہیں، صدائیں ہیں کہ بھئی مجھے یہاں پہ تکلیف ہے۔ سارے جسم کو بتا دے، ہاتھ بھی اپنے کام کریں، دماغ بھی اپنا کام کرے، سوائے عقل کے۔
تو اس میں جناب علی یہ علامات ہو گئے. اب علاج پہ آتے ہیں. علاج کی مختلف ہمارے پاس آپشنز ہیں. ایک آپشن یہ ہے کہ بیٹا میتھازون، ڈیکسامیتھازون اور ہائیڈروکارٹیزون کے کام کرتے کیسے ہیں. آئی ڈراپس وقتی طور پہ بڑا آرام ملتا ہے ان سے. ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی آپ کی مدافعتی نظام ہے، امیونٹی ہے آپ کی، اس کو وہ ٹرپ کر دیتے ہیں، اس کو وہ خاموش کر دیتے ہیں. تم نے درد نہیں کرنا، تم نے سوجنا نہیں ہے، آنکھ تم نے پانی نہیں نکالنا، رگو تم نے یہاں سے خون گزارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ ایک فائدہ آپ کو تو ہو گیا وقتی طور پر، لیکن ساتھ میں ایک ایڈوانٹیج وائرس کو بھی مل گیا، کیونکہ اس کے پاس میدان چوپٹ ہے اب وہ کھل کے. لیکن اس کا علاج وائرسز کا، سوری میں بتانا بھول گیا، میں بے ربط بولتا ہوں. یہ ایک ٹائم لیتا ہے. مختلف وائرسز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور یہ لگتا کیسا ہے؟ کنٹیجس ہے، چھوت کی بیماری ہے. میں نے آنکھوں کو لگایا کراچی میں اور آپ سے ہاتھ ملایا. آپ گاڑی سے، بس سے، ٹرک سے، جہاز سے پشاور گئے، اپنے اس بھائی کو گلے لگایا جو سعودی عرب جا رہا تھا، تو یہ کنٹیجن سعودی عرب پہنچ جائے گا وہاں سے. تو یہ ایپیڈیمک سے اٹھ کے پینڈیمک شکل بھی اختیار کرتا ہے. اور یہ جب ایک دوسرے کو لگتا ہے تو ہر انسان میں اس نے بالفرض 7 دن گزارنے ہیں، تو اس کو ہرڈ امیونائزیشن کہتے ہیں. ریورڈ کی امیونائزیشن. ایک بھیڑ بیمار ہوئی، سب کو لگ گئی، سب ٹھیک ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہے. آنکھوں کو آپ کے کوئی فرق نہیں پڑنے والا اگر آپ نے یوٹیوب دیکھنا بند کر دیا. وہاں پہ ہی ساری کچرا وہیں پہ ہے سارا. کوئی ایسا، میں ایک مستند طبیب دوبارہ عرض کر دوں، میں کوئی بوسٹ نہیں کر رہا، میں بس صرف بتا رہا ہوں کہ میں مستند ہوں، میں صحیح آپ کو بات بتاؤں. کوئی علاج حکمت کی جڑی اور بوٹیوں میں اس کا نہیں ہے ایز سچ. جب آپ کو ہو جائے اس سے پہلے آپ کے پاس راستے ہوتے ہیں، منرلز میں بھی اور پودوں میں بھی. لیکن اس کے بعد آپ کے پاس صرف یہی کام کرنا ہے کہ اس کو مدد دینی ہے. کیسے دینی ہے؟ ایک تو آپ اس کو سادہ پانی سے کھلا دھوئیں تاکہ جتنا پولوشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے. دوسرا آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اگر آپ نے دوائی ہی استعمال کرنی ہے تو آپ 0.9% نارمل سیلائن عام ملتا ہے، 1000 ml کی ڈرپ ہوتی ہے، اس کے اندر 9 گرام ہوتا ہے. تو وہ دیٹ از مینٹ بیسیکلی فار وریدی انجیکشنوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بیسیکلی بنایا گیا اسی کے لیے ہے. لیکن اس کو 0.9% کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ بلڈ کی آسمولیرٹی، خون کی جو ہے وہ 85 ہے، اور جبکہ یہ 90 ہے. تھوڑا سا اس میں فرق رکھا گیا ہے. بدقسمتی سے جس پلاسٹک کی بوتل میں آتا ہے، یہ اس کو ہم پائروجینک کہتے ہیں، اس پلاسٹک کو، جو میڈیکل گریڈ کا نہیں ہوتا. تو اگر آپ زیادہ مقدار میں بنانا چاہتے ہیں تو جسٹ ایک فی لیٹر 9 گرام نمک ڈالیں اس کے اندر، اور اس کے اندر آپ نے دوائی کیا ڈالنی ہے؟ زنک آکسائڈ، جست کا، زنگ کہہ لیں، جست کا، کچھ بھی کہہ لیں. وہ آپ نے 10 گرام ڈالنی ہے، یعنی کہ 1%. اس کو آپ مکس کر کے جب اس سے آنکھیں دھوتے ہیں تو یہ بڑے زمانوں سے استعمال ہوتے آ رہی ہے، کرابادینی نسخہ ہے یہ. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آنکھوں کو سکون بھی ملتا ہے، پلس زنک کچھ نہ کچھ آپ کی باڈی کو اویلیبل ہو جاتا ہے جو مدافعت میں مدد دیتا ہے. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ سے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات رہ گئے ہوں تو اسے رگڑ نہ لگے، لہٰذا احتیاطاً پانی سے پھر دھو لیجیے گا. اس کے علاوہ پلیز کوئی علاج مت کریں. یہ نسخہ، وہ نسخہ، یہ اینٹی بائیوٹک، کوئی سارے کاروباری لوگ ہیں. اور اسپیشلی اوتھینٹک کوئی ڈاکٹر بول رہا ہے تو بات ہوئی، کوئی آفتھلمولوجسٹ بول رہا ہے تو بات ہوئی. لیکن یہ جو یوٹیوب والے ہوتے ہیں یہ ہر ایک چیز کے اسپیشلسٹ ہیں. تو جو ہاٹ ٹرینڈنگ ٹاپک ہوتا ہے اس پہ یہ بولنے لگتے ہیں. خدا کرا اپنے بچوں پہ رحم کھائیں. آنکھیں بڑی قیمتی ہیں. اور ایک خوشخبری بھی ہے ساتھ میں کہ آپ کی آنکھیں اس بیماری سے ضائع نہیں ہوتی ہیں. 80s میں آ چکی ہے، 90s میں آ چکی ہے، اب آئی ہے. بڑے زمانے سے میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں کہ اس کا ہم نے کیا کیا علاج کیے تھے، تب سے ہم کیا کیا دیکھتے آ رہے ہیں. اس سے آنکھوں کو، آپ کی بینائی کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے والا. یہ اپنا ٹائم پورا کر کے نکل جائے گی انشاءاللہ. اور اس سے پاکستان اگلے چند کئی سالوں تک محفوظ رہے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.